رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرد حج پر جائے اور وہ وہاں پہ بری بات نہ کرے، گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، تو وہ یوں حج کرے گا کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے اسی دن پیدا ہوا ہے جس دن اس کا حج مکمل ہوا ہے۔ آئیے ہم حج کے سٹیپس کو اور جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے برتھ تک، اس کے سٹیپس کو کمپیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کتنی گہرائی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم احرام پہنتے ہیں نا تو وہ ہمارے سپرم کا لیول ہوتا ہے، سمپل، کلین اینڈ پیور۔ دوسرا سٹیپ، جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں اپنے احرام کو پہن کے، تو یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جب ایگ اور سپرم آپس میں ملتے ہیں اور سپرم ایگ کے اندر جا کے ایک سیکیور باؤنڈری کے اندر آ جاتا ہے، جیسے ہم حرم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے علقہ۔ علقہ جس میں بچہ جو ہے ماں کے پیٹ پہ ایک راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے، یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ ہم طواف کرتے ہیں۔ چوتھا سٹیپ ہوتا ہے سعی کا، جو برتھ میں مضغہ کہلاتا ہے، جس میں ہم اوپر سے نیچے ٹریول کرتے ہیں، جیسے سیل ڈویژن چھوٹے سے اس ووم کے اندر بچے کی ہو رہی ہوتی ہے، بالکل وہی چیز سعی ہوتی ہے۔ پانچواں سٹیپ بڑا حیرت انگیز ہے، یہ ہے عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں یہ وہ سٹیج ہے جب 120ویں دن پہ انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم اپنا حج مکمل کر کے احرام اتارتے ہیں نا، تو وہ ہمارا دن ہوتا ہے جس دن ہم بورن ہوتے ہیں، جس دن ہماری برتھ ہوتی ہے، ہم نئے سرے سے دنیا میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم قربانی کرتے ہیں نا حج کے بعد، تو وہ ہیومن لائف میں وہ عقیقہ ہوتا ہے، اور جو ہم بال کاٹتے ہیں، وہ حلق جس کو بولتے ہیں، وہ بچے کا سر منڈوانا ہوتا ہے۔ اس پوری بات سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کوئی تشبیہ نہیں تھی، اس کے اندر کتنی گہرائی تھی، اور وہ لفظ بائی لفظ ہر سٹیج کے حساب سے بالکل میچ کرتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس پوری کائنات، پورے سسٹم کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک۔ اگر ذرا سا بھی اختلاف ہوتا تو حج کے یہ سٹیپس اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے، ہیومن برتھ کے، ایمبریو کے یہ سٹیپس آخر میں میچ نہ کرتے۔ اور اگر آپ خود اس طرح کی تحقیق کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو AI سیکھیے، اور AI سیکھنے کے لیے بیسٹ پلیٹ فارم ہے ELE.com.pk۔